سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکچر نمبر 267، 60 اور 7، 267۔ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ سن 9 ہجری آیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ بادل چھٹ گئے تھے، کوئی بھی طاقت آپ کے سامنے نہ رہی عرب کی، تو اب جو قریب کے قبیلے تھے نا وہ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو نجران کا وفد آیا، چلے انہیں جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن ان کے بڑے بڑے جو پادری تھے انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ قبول کیا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ وفد بنی عامر، یعنی کہ بنو عامر کا جو وفد ہے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اب اس کا معاملہ ایسے ہے کہ سردار تو سمجھ لے ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا قبیلہ جو ہے نا وہ اس نے ایمان جو ہے وہ قبول کیا۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو انہی ایام میں نا بنو عامر جو وفد تھا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس کے جو قائدین تھے نا وہ 3 تھے، عامر بن طفیل، اربد کہہ لیں اور جار کہہ لیں۔ یہ تینوں نا اپنی قوم کے سردار تھے، مگر شیطانی صفت، انتہائی رسوائے زمانہ تھے، یعنی کہ اگر کسی کی شرارت کا ذکر کیا جاتا تو یہ سر فہرست تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے نا بیر معونہ میں، یہ عامر مردود ہی تھا۔ عامر مردود اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایمان نہیں لایا، اگر ایمان لے آتا تو چلو معافی تلافی تھی۔ تو اس نے نا 70 صحابہ کو شہید کروایا تھا۔ تو عامر بن طفیل کو اس کی قوم نے کہا کہ سبھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ تو اس بدبخت نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں پورا عرب میرے نقشے قدم پر چلے۔ ہاں جی، تو میں اب ایک قریشی جوان کے پیچھے لگ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بنو عامر کا وفد جو ہے نا وہ مدینہ منورہ اس نے حاضری دی۔ اب راستے میں نا یہ عامر بن طفیل کو وہی ساتھی زین مکاری کا، اس نے کہا جب میں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، آپ سے ملاقات کروں تو میں نا آپ کو اپنی باتوں میں مشغول کر لوں۔ تو اربد جو دوسرا تھا نا، اربد اس کا نام تھا، تو تم نے ایک بھرپور وار کر کے نا نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دینا۔ تو مدینہ منورہ یہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا عامر بن طفیل نے کہ آپ مجھے اپنا مخلص دوست بنا لیجیے، اور میں آپ سے نا علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، تنہائی میں بات نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی قسم حتیٰ تؤمن باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ اب ایک طرف تو یہ نا گفتگو میں مصروف تھا، دوسری طرف اس انتظار میں تھا کہ اربد کب اپنا کام کرے گا۔ تو اربد کو تو گویا سانپ سونگھ گیا، وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہو۔ تو عامر نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا کہ تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، کہ تمہارے خلاف تلوار نہیں چلے گی، جہاد نہیں ہوگا، تمہارا جان مال محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر آگے کہنے لگا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو حکومت مجھے ملے گی، وہی مسلمہ کذاب والی بات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکومت نہ تجھے ملے گی نہ تیری قوم کو، ہاں تم ایک بہادر آدمی ہو تو میں تمہیں شاہ سوار ایک دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیتا ہوں، کمانڈر بنا دیتا ہوں۔ تو پھر اس نے دھمکی دی اگر ایسی بات ہے تو میں پورے جو ہے نا مدینہ کو آپ کے خلاف
پیدل اور سواروں کو جنگجوؤں سے بھر دوں گا، یعنی کہ بہت بڑا لشکر لے کر آؤں گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بنو عامر نے نا جب آپ کے پاس آیا تو آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیا، خود اختیار دے رہا ہے، وہی کہ بھی تم ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رومیوں کو للکار رہے ہیں۔ بہرحال کہتا ہے اس طرح کریں کہ آپ کی وادی کے باشندے جو ہیں نا آپ کے لیے، اور میری آبادی کے باشندے میرے لیے، یعنی کہ ادھر آپ حکمران ادھر میں حکمران۔ اور دوسری بڑی بات کی، ہاں جی، کہتا ہے آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں، کہ جو ابو بکر کا مقام ہے، جو عمر کا مقام ہے، وہ اس کے چکروں میں ہے۔ کہنے لگا کہ میرے یعنی کہ آپ فوت ہو جائیں تو خلیفہ مجھے بنائیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ میں 1000 گھوڑوں کی شکل میں آپ پر چڑھائی کروں گا۔ یہ بات کر کے تو اربد اور ابو عامر چلتے بنے، یعنی کہ چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اللہم اکفنی عامر ابن طفیل، کہ اللہ عامر بن طفیل کے لیے کافی ہو جا۔ تو ایک روایت میں اللہ ان دونوں سے مجھے نجات عطا فرما، ان کے بد دعا فرمائی، کیونکہ دیکھیں نا گفتگو کا انداز، بلکہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ میں 1000 پیادوں سواروں کے ساتھ آپ پر جہاد کروں گا۔ جب یہ مسجد نبوی سے نکلے تو عامر نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، اربد کو کہا میں نے آپ کو اتنا اپنے اندر گفتگو میں مصروف رکھا، میں نے تمہیں کہا تھا تم پیچھے سے حملہ کر دینا، تم نے حملہ تو کیا نہیں۔ تو اب میں نا ابو عامر کہنے لگا اے اربد تم سے ڈرتا تھا، لیکن اب میں تم سے کوئی نہیں ڈرتا، تم تو اتنے بزدل ہو۔ اس نے کہا پہلے میری بات تو سن لو، اللہ کی قسم میں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا حملہ کے لیے تو تمہیں پایا آگے، نہیں کہ وہ آپ نہیں تھے تم تھے، تو کیا پھر میں تم پر حملہ کرتا؟ دوسری روایت میں ہے تو جب بھی میں نے آپ پر حملے کا پروگرام بنایا تو ایک آہنی دیوار سامنے آ گئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ اونٹ آیا جو کہ میری وہ گردن سے مجھے جو ہے نا پکڑ لیتا اور کچل دیتا، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ گویا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب عامر اور اربد مدینہ سے نکلے تو وہ بد دعا قبولیت کا ٹائم آ گیا جو آپ نے کی تھی، تو طاعون کے مرض میں یہ مبتلا ہو گیا، جیسے کرونا وائرس پھیل جاتے ہیں نا اس طرح۔ یہ نا طاعون ایسا مرض تھا جو اونٹوں کو لگتا تھا، یعنی اونٹوں والی بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اونٹوں والے طاعون میں ذلیل کیا۔ طاعون کی بڑی قسمیں ہوں گی نا، یعنی کہ جو بیماری اونٹوں میں پھیلتی ہے نا اس کو لگ گئی، پھر یہ بیمار ہو گیا تو اس نے ایک عورت کے ہاں پناہ لی۔ تو طبقات ابن سعد میں ہے کہ یہ نا گلٹی نکل آئی اس کے گردن کے پاس سے، اور اس کی زبان ڈھیلی ہو کر باہر نکل پڑی تھی، اور باہر زبان ایسے ہو رہی تھی جیسے بکری کا تھن ہو، یعنی کہ یہ اندازہ کہ زبان باہر ہے۔ تو وہ مرنے سے پہلے نا موت کو پکار رہا تھا، اے موت، اے ملک الموت میرے سامنے آ۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور چیخ کر جو ہے نا کہنے لگا اے ملک الموت سامنے آ، میں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ اصل میں نا عرب والے بستر پر مرنے کو نا بڑی شرم سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے مرنا ہے نا، سار کافر تھے لیکن تھا ان میں یہ کہ ہم نے میدان جہاد میں سینے پر تیر کھانا ہے۔
تو اس لیے یہ پھر نا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چیخ چیخ کر اس نے کہا ملک الموت میں تیرا مقابلہ کروں گا، سامنے آ۔ یہ کہتے کہتے ملک الموت نے جب روح قبض کی تو جہنم واصل ہو گیا۔ اور ظاہر موت، ملک الموت کے سامنے کون ٹھہرے، موت کے سامنے۔ اچھا یہ واقعی ایسے ہی تھے وہ، جب میں پڑھتا ہوں نا وہ ابو جہل کا واقعہ، وہ کہتا ہے جب اس کا سر کاٹنے لگے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کہتا ہے نیچے سے کاٹنا، سروں میں پتہ لگے سر پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں مرنے لگا ہے بندہ، ہمیں تو تھوڑی سی درد ہو جائے تو اللہ اللہ ہم کرتے ہیں۔ ابو جہل کا تھا نا، ابو جہل بندہ اللہ اللہ کرتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، یہ کیسی تکلیف ہے۔ اور دیکھو موت سامنے ہے تو کہتے ہیں گردن نیچے سے کاٹنا۔ پھر یہ عامر بن طفیل کو دفن کر دیا، مر گیا یہ، یعنی کہ آپ نے بد دعا سمجھ لے کہ جہنم واصل ہو گیا۔ جب اہل وفا اپنے علاقے میں پہنچے تو قوم ان کے پاس آئی، پوچھا اربد وہاں کی کیا خبر ہے؟ اربد بھی ساتھ تھا نا، اس کو بھی آپ نے بد دعا دی تھی۔ تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک ہستی کی عبادت کی دعوت دی ہے، اور کاش میں ان کے قریب ہوتا تو میں نے تیر مار کر ہلاک کر دیتا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اس بات کے 1 یا 2 دن بعد وہ کہیں جا رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کا اونٹ بھی تھا، تو آسمان سے بجلی گری اور یہ اونٹ سمیت بھسم ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، ہاں ختم ہو گیا، مر گیا، بجلی گری ہے مر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سورہ رات کی یہ آیت ہے نا، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، کہ وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں جن پر چاہے گرا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گرا دی نا ان پر۔ اچھا بہرحال بعض کہتے ہیں یہ فتح مکے کے پہلے کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ 9 ہجری کا ہی ہے، لیکن یہ بنو وفد جو تھا نا یہ ایمان لے آئے، ان کا جو قبیلہ تھا نا وہ ایمان لے آئے۔ اربد اور ابو عامر طفیل یہ دونوں ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک نا مطرف بھی تھا ابو بنو عامر کے وفد میں، اس نے کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں، سید سردار کو کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی سید تو اللہ ہے، شیطان تمہیں ہرگز بہکانے میں کامیاب نہ ہو۔ اچھا یہ ایک علمی بات ہے جنہوں نے کیونکہ بنو عامر کے وفد کے سردار نے کہی تھی تو انہوں نے ذکر کی۔ اصل میں نا آپ نے تو اپنے آپ کو سید کہا ہے کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، اور آج بھی یہ سید اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ آپ کی جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا نسل میں سے، اور بلکہ حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور سعد بن معاذ کے متعلق بھی فرمایا تھا قوموا الی سیدکم۔ تو اب یہ دونوں باتیں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم حقیقی سید تو اللہ ہے تو شیطان تمہیں بہکائے نا۔ اب تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ آپ نے نا جس طرح ابتدا میں روکا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو کیونکہ وہ قوم شرک میں نہ مبتلا ہو جائے، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ جا کر سے دعا کریں گے، ان کو سجدے نہیں کریں گے یا ان کو پکاریں مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، تو پھر آپ نے اجازت دے دی کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے قبریں۔ اسی طرح آپ کا یہ روکنا وقتی تھا، پھر آپ نے اجازت دے دی، بلکہ آپ نے کہا بھی ہے۔ دوسرا جو آپ یہ دیتے ہیں کہ وہ جس اپنے عقیدے کی بنا پر سید کہہ رہے تھے نا وہ دنیاوی اعتبار سے کہہ رہے تھے، تو آپ روحانی اعتبار سے سید ہیں۔ اور بہرحال یہ جو ہے نا کہا بھی ہے نا، تو اس لیے یہ 2 جواب دیے گئے۔ اب نا جب بنو عامر کا وفد آپ کی بارگاہ میں آیا نا تو آپ ایک سرخ خیمے میں نا قیام پذیر تھے، انہوں نے خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا من انتم، آپ کون ہیں؟
ہم نے عرض کیا بنو عامر ہے۔ آپ نے ہمارا استقبال کرتے ہوئے فرمایا خوش آمدید، تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں، بیکم انتم منی وانا منکم۔ اچھا دلچسپ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا، یہ اصل میں اتحاد کی بات ہوتی ہے کہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے کہ میں تم میں سے ہوں، تم مجھ سے ہو۔ دیکھیں نا آپ نے یہی بات تو بنو عامر کو بھی کہی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور کچھ پانی بچ گیا، ہم بغیر کسی تاخیر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے لگے، یعنی کہ بہت اور تبرک۔ پھر وضو کے بعد اقامت کہی ہے بلال نے تھوڑی دیر بعد، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار سفر کی حالت میں تھے تو 2 رکعت پڑھائی ہیں ظہر، اور اسی طرح نماز عصر بھی آپ نے 2 رکعت پڑھائی۔ بس اس سے کیا معلوم ہوا کہ بنو عامر کے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا، سوائے اس کا جو نا عامر بن طفیل اور اربد، یہ بدبخت آدمی تھے اور آپ کی بد دعا سے یہ ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔